کوئی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہو، ہر چیز میں ہو، ہر گندی چیز میں ہو، یہ اللہ کو زیب ہی نہیں دیتا۔ اور کہ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہو، یہ معنی بھی اللہ کو زیب نہیں دیتا۔ اور اسی طرح یہ معنی بھی بتلایا تھا کہ یہ معنی بے شمار آیات کے خلاف ہے، بے شمار احادیث کے خلاف ہے، اجماع سلف کے خلاف ہے، عقل اور فطرت کے خلاف ہے، اور اس کے ماننے سے بہت ساری باتیں لازم آتی ہیں، بہت ساری باتیں لازم آتی ہیں۔ وہ میں نے 1 گھنٹے میں آپ کو تفصیل سے بتائی تھی، اب وہ دوبارہ دہرا نہیں رہا۔ اور سب سے آخر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ان کا استدلال بالکل یہودیوں کے استدلال کی طرح ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے کہا من یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اللہ نے قرض مانگا تو انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ تو کہنے لگے جو قرض مانگتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے، اور ہم سے مانگ رہا ہے ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے۔ تو یہ ان کا مفہوم غلط تھا، یہ معنی غلط سمجھے وہ۔ کیوں یہ غلط سمجھے؟ کہ یہ معنی اللہ کی شان کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ فقیر ہو، اللہ غنی ہے، صمد ہے۔ اور یہ معنی بے شمار آیات اور احادیث کے خلاف ہے، عقل اور فطرت کے خلاف ہے۔ تو اس لیے یہودیوں کا یہ استدلال، یہ معنی غلط ہے۔ جب ہم کسی لفظ کا کوئی ترجمہ کریں، معنی کریں اللہ کے لیے، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ معنی اللہ کی شان کے مطابق ہے، اللہ کو زیب دیتا ہے، لائق ہے۔ اور اگر نہیں زیب دیتا تو وہ معنی نہیں کریں گے، وہ ہمارے دماغ کی غلطی ہے۔ اور اسی طرح وہ معنی دوسری آیات اور حدیث کے خلاف ہو تو وہ بھی مراد نہیں ہے۔ تو جس طرح یہودیوں کا معنی غلط، اس طرح مائیت سے یہ معنی لینا کہ اختلاط اشتراک یا مصاحبہ مقیدہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ معنی غلط ہے، بالکل یہودیوں کی طرح یہ استدلال غلط ہے۔ یہ یہاں تک ہم نے کل بات کی تھی۔ آج کا درس یہ ہے کہ جس طرح ان کے یہ سارے دلائل غلط ہیں، اسی طرح اہل السنہ والجماع کا ایک مکمل اتفاق ہے کہ ان اللہ عز و جل یتجزا، اللہ رب العزت کے جز نہیں ہوتے، کہ جیسے روٹی کے آپ 5-6 ٹکڑے کر لیں، کسی چیز کے کئی حصے کر لیں، تو اللہ کے حصے نہیں بنانے، اللہ کے جز نہیں بنانے کہ کچھ اللہ اوپر ہو، کچھ نیچے ہو، کچھ وہاں نہیں۔ اللہ رب العزت اوپر ہے تو بس اوپر ہے، اللہ رب العزت اوپر ہے تو بس اوپر ہے، اور کہیں نہیں ہے۔ هو العلی العظیم، اس نے اپنے لیے علو ثابت کیا، سفل اس کے لیے ثابت کرنا، ہر جگہ ثابت کرنا یہ حرام ہے، ممنوع ہے۔ میں نے قرآن و سنت سے آپ کو بتلایا تھا۔ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ جب پہلا معنی غلط ہے، دوسرا معنی غلط ہے۔ پہلا معنی کیا تھا؟ اختلاط اشتراک، جیسے کہ ازم شیء بالشیء اسقنی ماء مع اللبن، پانی پلاؤ مجھے دودھ کے ساتھ، یعنی دودھ پانی میں، پانی دودھ میں۔ یہ اشتراک، یہ اختلاط، یہ معنی اللہ کے لیے نہیں کریں گے، یہ اللہ کو زیب نہیں دیتا، بے شمار آیات اور حدیث کے خلاف ہے۔ دوسرا معنی انا مع طلاب، طلاب معی، مصاحبہ مقیدہ، یہ معنی بھی نہیں کریں گے، یہ معنی عقل، فطرت، آیات، حدیث کے خلاف ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو بتلائی تھی۔ یہ دونوں غلط ہیں، تو صحیح معنی کون سا؟ تیسرا معنی ہے۔ صحیح معنی کون سا ہے؟ تیسرا معنی ہے۔ وہ کون سا معنی تھا؟ المصاحبہ المطلقہ، مصاحبہ مطلقہ۔ مصاحبہ مطلقہ کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، وہ میں آپ کو آج اس درس میں آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ مصاحبہ مطلقہ کا معنی یہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں حق کے ساتھ ہوں۔ میں کس کے ساتھ ہوں؟ حق کے ساتھ ہوں، حق جہاں بھی ہو۔ آپ محسوس کر لیں، آپ دیکھ لیں، آپ چیک کر لیں، مجھے تو پتہ نہیں چل رہا یہاں بیٹھے۔ آواز دیکھ لیں بھائی، چیک کر لیں، سننے میں صحیح آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، یہ آپ دیکھ لیں گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم تیسرا معنی کریں گے۔ تیسرا معنی کون سا؟
کہ مصاحبہ مطلقہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے، عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے، ہر جگہ نہیں ہو، اللہ عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہو جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ یہ معنی قرآن کی آیات کے مطابق ہے، اور اللہ رب العزت کو زیب دیتا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہو، اوپر ہوتے ہوئے وہ کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ ہو جیسے اس کو زیب دیتا ہے، یعنی کائنات کے بارے میں وہ جانتا ہو، اس کو دیکھتا ہو، اس کو سنتا ہو، اس کو گھیرے ہوئے ہو، اس پر قدرت رکھتا ہو۔ یہ معنی ہے کہ اللہ عرش پر ہوتے ہوئے کائنات کو گھیر رکھا ہے، ربوبیت کے سارے معنی ہیں اس کے مطابق، یعنی اللہ سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، اس کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کو عذاب دے سکتا ہے، برے کام کرے تو اس کو سزا دے سکتا ہے، اچھے کام کرے تو اس کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ معنی ہے کہ وہ معانا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں برے کام کر رہا ہوں تو مجھے سزا ملے گی، اس سے ڈروں، اچھے کام کروں، لوگ تنگ کریں تو اللہ میری مدد کرے گا، میرا ساتھ دے گا، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، مجھے جانتا ہے، میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ اب وہ عرش پر ہوتے ہوئے میری ایک ایک چیز کا اس کو علم ہے، میری ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، مجھے گھیرے ہوئے ہے، میری مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے، مجھے سزا دینے پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ معنی ہے کیا کرنا ہے مصاحبہ مطلقہ کا۔ یہ معنی قرآن کی ساری آیات کے مطابق ہے، قرآن کی ساری آیات کے مطابق ہے کہ وہ استوا عرش پر ہوتے ہوئے، مستوی ہوتے ہوئے وہ ہماری مدد کرنے پر قادر ہو، ہمیں سزا دینے پر قادر ہو۔ دیکھیے یہ معنی آیات اور احادیث کے مطابق ہے اور اجماع سلف کے مطابق ہے، اجماع سلف صالحین کے مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح یہ معنی اجماع سلف کے مطابق ہے، اور اسی طرح یہ معنی عقل سلیم کے بھی مطابق ہے، عقل اور فطرت کے بھی مطابق ہے، اس کے بھی مخالف نہیں ہے۔ دیکھیے فطرت تو ہم جانتے ہیں، کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ انسان کی اندر فطرت ہوتی ہے، وہ خود بخود کہتی ہے کہ اللہ اوپر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں کل گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ انسان کی فطرت جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت اوپر ہوں، ہر جگہ موجود نہ ہوں۔ اور اسی طرح عقل کے بھی مطابق ہے۔ کیوں؟ کہ جب قرآن و سنت سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ اوپر ہے تو پھر کوئی عقل اس کے خلاف ہو سکتی ہی نہیں، عقل سلیم اس کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ جب نقل سے ثابت ہو گیا، یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہو گیا، تو عقل سلیم اور فطرت سلیمہ اس کے خلاف ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اوپر ہونا یہ کمال مطلق ہے، اوپر ہونا یہ کمال مطلق ہے۔ میری باتیں ذرا غور سے سنیے گا، آج کا درس تھوڑا مشکل ہے۔ اوپر ہونا یہ کیا ہے؟ یہ کمال مطلق ہے۔ کمال مطلق ہے کیا مطلب؟ کہ مکمل کمال ہے، یہ مخلوق کے لیے کمال ہے۔ جو چیز مخلوق کے لیے کمال مطلق ہے وہ اللہ کے لیے بھی ثابت کریں گے۔ جو چیز مخلوق کے لیے عیب ہے اللہ کے لیے بالاولیٰ عیب ہے۔ جو چیز مخلوق کے لیے کمال مطلق ہے وہ اللہ کے لیے بالاولیٰ کمال مطلق ہے۔ کمال مطلق کیا ہوتا ہے؟ ایک کمال نسبی ہوتا ہے، کمال نسبی کہ یہ بندہ روٹیاں زیادہ کھاتا ہے، بڑا طاقتور ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ یہ محتاج ہے روٹیوں کا، تو یہ کمال مطلق نہیں۔ کمال مطلق یہ ہے کہ وہ کہیں بھی نقص نہ ہو، کہیں بھی اس کو حاجت نہ ہو، مکمل طور پر وہ کمال ہی کمال ہو، کمال مقید نہ ہو، کمال نسبی نہ ہو، بلکہ کمال مطلق۔ جو چیز کمال مطلق ہے مخلوق کے لیے، وہ چیز اللہ کے لیے بالاولیٰ کمال ہے، کمال مطلق ہے، اس کے لیے ثابت کریں گے۔ جو چیز مخلوق کے لیے عیب ہے اللہ کے لیے بالاولیٰ عیب ہے، وہ اللہ کے لیے ثابت نہیں کریں گے۔ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگا تو قرآن نے بھی ہمیں بتلایا کہ مومنو تم نے یہ باتیں کیوں نہیں کی، تم نے اپنے اوپر قیاس کیوں نہ کیا۔ ایک صحابی گھر آئے تو ان کی بیوی نے ان سے کہا کیا تمہیں پتہ ہے لوگ عائشہ کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو اس صحابی نے کہا ہاں ہمیں پتہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی آواز کا اگر مسئلہ ہے تو آواز ٹھیک کر لیں،
میرے یہاں کوئی مسئلہ ہے، کیا کروں؟ اس کو قریب کروں اور کتنا قریب کروں؟ ٹھیک ہے. تو عائشہ صدیقہ وہ بیوی پوچھتی ہے، شوہر کو کہتی ہے، بیوی شوہر سے کہتی ہے اس صحابی سے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ لوگ عائشہ صدیقہ کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں باہر؟ تو صحابی نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، لیکن وہ سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے، سب جھوٹ ہے اور سب غلط ہے. تو وہ بیوی اپنے شوہر سے، اس صحابی سے کہتی ہے، آپ کو کیسے پتہ کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ کہا ادھر آؤ، یہاں بیٹھو. کہا جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں عائشہ کے بارے میں، جو الزام لگا رہے ہیں، کیا یہ کام تم کر سکتی ہو؟ کہا توبہ توبہ، میں تو نہیں کر سکتی، بدکاری کروں اللہ کی پناہ، میرے لیے تو ممکن نہیں. کہا تو میری بیوی ہے، اگر تیرے لیے ممکن نہیں ہے تو نبی کی بیوی عائشہ کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ کر لے؟ نبی کی بیوی کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ کر لے؟ اس لیے جو چیز عیب ہو مخلوق کے لیے تو وہ اللہ کے لیے بالاولیٰ عیب ہے. جو کمال ہے اللہ کے لیے اور وہ کمال مطلق ہو، وہ اللہ کے لیے بالاولیٰ ہم ثابت کریں گے. سننا کیا ہے؟ یہ کمال مطلق ہے. دیکھنا کمال مطلق ہے. اللہ کا چہرہ ہو جیسے اس کو زیب دیتا ہے، یہ کمال مطلق ہے. یہ کہ اللہ سب سے اوپر ہو یہ کمال مطلق ہے. یہ مخلوق کے لیے کمال مطلق ہے تو اللہ کے لیے بالاولیٰ کمال مطلق ہے. ہم ثابت کریں گے. چہرہ نہ ہونا یہ عیب ہے، چہرہ صحیح نہ ہونا یہ عیب ہے. دیکھنا کیا ہے کہ یہ آدمی دیکھنا، یہ کمال، دیکھتا صحیح نہیں ہے، نہ دیکھنا یہ عیب ہے، نہ سننا یہ عیب ہے، اوپر نہ ہونا نیچے ہونا یہ عیب ہے. تو اس لیے علو کمال مطلق ہے. اس لیے عقل کی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ اوپر ہو جیسے اس کو زیب دیتا ہے، اللہ رب العزت اوپر ہو جیسے اس کو زیب دیتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، اب یہ بات ہے آپ ایسے سمجھیں کہ میں نے کہا نا کہ یہ تیسرا معنی مصاحب المطلقہ، یہ قرآن کے مطابق، احادیث کے مطابق، اجماع صحابہ کے مطابق، فطرت سلیمہ کے مطابق، عقل سلیم کے مطابق ہے. اس لیے ہم یہ تیسرا معنی ثابت کریں گے. آپ دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں کہ انا مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، انا مع الصادقین، میں سچے لوگوں کے ساتھ ہوں، میں کافروں کے ساتھ نہیں، میں جھوٹے لوگوں کے ساتھ نہیں، میں جھوٹے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں سچے لوگوں کے ساتھ ہوں. تو مراد کیا ہے اس سے کہ میں سچے لوگوں کے اندر ہوں، اختلاط مراد ہے؟ نہیں. سچے لوگ میرے ارد گرد جمع ہیں یہ معنی نہیں، بلکہ سچے لوگ جہاں بھی ہوں، مشرق میں، شمال میں، جنوب میں، چین میں، سین میں، افریقہ میں، دنیا کے جس کنارے میں ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ ہوں. یہ معنی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ انا مال حق، میں حق کے ساتھ ہوں. حق وہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب جہاں بھی ہو، حق کے لیے اندر ہونا یہاں ہونا ضروری نہیں. جہاں حق ہو میں حق کے ساتھ ہوں، میں نبیوں رسولوں کے ساتھ ہوں، میں مومنین کے ساتھ ہوں، میں اسلام کے ساتھ ہوں. تو یہ معنی ہے مصاحبہ مطلقہ کا، یہ معنی ہے مصاحبہ مطلقہ کا. عربی زبان کی مثالیں ہیں. کیا مثالیں؟ انا امشی والسماء معی، القمر معی، میں چلتا تھا، سورج چاند آسمان میرے ساتھ تھا. آپ امریکہ میں جائیں، روس میں جائیں، چین میں جائیں، جہاں بھی جائیں تو چاند آپ کے ساتھ، سورج آپ کے ساتھ، ستارے آپ کے ساتھ، آسمان آپ کے ساتھ یہ اوپر ہیں. اوپر ہوتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت اوپر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ رب العزت اوپر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ عربی زبان کے خلاف نہیں، عقل اور فطرت کے خلاف یہ معنی نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے. جب قرآن اترا تو اللہ رب العزت نے کہا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ کون ہے؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اللہ آگے کیا کہتے ہیں؟ اِلٰہٌ مع اللہ،
کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ مانا کیا الہ مع اللہ، انہوں نے لات و منات عزا کہاں پر بنا رکھے تھے؟ زمین پر۔ اللہ کہاں پر ہے؟ عرش کے اوپر۔ اوپر ہوتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ الہ مع اللہ۔ یہ کون سا ہے کہ وہ اللہ اوپر ہوتے ہوئے یہ اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ زمین پر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ عرش پر ہوتے ہوئے مخلوق کے ساتھ ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ مصاحبہ مطلقہ کا، کہ وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، اس نے اس مخلوق کو گھیر کے رکھا ہوا ہے، یہ مخلوق اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت عرش پر ہوتے ہوئے ساری کائنات کی آوازوں کو سنتا ہے۔ بسا اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہماری عقلوں میں نہ آئے، ہمارے دماغوں میں نہ آئے، معنی وہ مفہوم ہمارے دماغوں میں نہ آئے، لیکن وہ معنی عقل کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ عقل کے پیچھے ہوتا ہے، عقل سے دور ہوتا ہے، ہماری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی۔ کیا معنی اس چیز کا؟ کہ بچہ چھوٹا سا ہے، آپ اس کو سمجھائیں کہ آپ ایسے پیدا ہوئے، اس کو کبھی نہیں سمجھ آئے گا۔ آپ اس کو الجبرا کے سوال سمجھیں، اس کو نہیں سمجھ آئے گا۔ لیکن جب وہ BA FA کر لیں تو یہ باتیں اس کو خود بخود سمجھ آ جائیں گی۔ ایک وقت تھا اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا یہ باتیں سمجھیں، جب یہ موبائلات نہیں تھے، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ 2-3 صدیوں پہلے آپ پیچھے چلے جائیں، آپ کہیں میں یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ کو دیکھ لیتا ہوں، کوئی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن آج یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ بسا اوقات ہماری عقلوں کی کمی، علم کی کمی، مطالعے کی کمی، فہم کی کمی سے ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ مخالف عقل نہیں ہوتی، وراء العقل ہوتی ہیں، عقل کے پیچھے ہوتی ہیں۔ ابھی وہ ٹائم اور وقت نہیں آیا کہ ہم وہ باتیں سمجھ سکیں۔ آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ رب العزت سب کی باتوں کو سنتا ہے، سب کی باتوں کو سنتا ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ جنوں کی، انسانوں کی، فرشتوں کی، پنجابیوں کی، عربیوں کی، سعودیوں کی، انگریزوں کی، سب مل کر بولے سنتا ہے۔ یہ ہماری دماغوں میں نہیں آنے والی بات، لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اب دنیا میں کتنے بندے نماز پڑھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ سب کی باتوں کا جواب کیسے دیتا ہے کہ حمدنی عبدی، اثنا علیہ عبدی، مجدنی عبدی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ حقیقت ہے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سارے بندوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں، یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہے ان کو ہلاتا ہے، کیسے جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ یہ مخالف العقل نہیں، وراء العقل ہے۔ یہ مخالف العقل نہیں، کیا ہے؟ وراء العقل ہے، عقل کے پیچھے ہے۔ اس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا، لیکن ہمارے لیے ماننا ضروری ہے۔ اللہ عرش پر ہوتے ہوئے وہ ہماری ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے۔ یہ معنی ہے مصاحبہ مطلقہ، کیسے جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ یہ عقل نقل فطرت کے مخالف نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ہماری عقل کے پیچھے ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری عقل کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، مصاحبہ مطلقہ کے سمجھنے کے بعد اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک لڑکا مجھے قرآن دے دے اور یہ قد سمی اللہ ہو، یہ آیات نکال کے دے دینا۔ 2 قسمیں ہیں معیت کی، مصاحبہ مطلقہ کی 2 قسمیں ہیں۔ قد سمی اللہ نکال کے رکھ دو۔ ایک ہے نصر و تائید، ایک ہے زجر والوعید۔ یہ تقسیم میں نے بنائی ہے، کہیں کتابوں میں نہیں ملے گی آپ کو۔ اور یہ جو معنی بیان کرنے لگا ہوں
یہ بھی میری سمجھ میں آیا ہے، اللہ نے مجھے سمجھایا ہے، اب صحیح سمجھاؤں یا غلط آپ ذرا دیکھیے گا۔ پہلا معنی کیا ہے کہ نصر و تائید۔ نصر و تائید کا معنی کیا ہے کہ اللہ سارے مومنوں کے ساتھ ہے، سارے مومنوں کے ساتھ ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے، عرش پر ہوتے ہوئے سارے مومنوں کے ساتھ ہے، ان کی مدد کرے گا، ان کی تائید کرے گا۔ یہ معنی ہے معیت بمعنی نصر و تائید۔ جیسے اللہ کے نبی کو کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غار میں پریشان نہ ہو، ہم اکیلے دو نہیں ہیں بلکہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ صحیح، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معنی کیا تھا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہماری تائید کرے گا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ان دشمنوں کو دور کر دے گا، ہماری مدد کرے گا۔ یہ معنی ہے نصر و تائید کا، یہ معنی ہے نصر و تائید کا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے تو کہا ڈرو نہیں، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، میرے علم میں ہے۔ فرعون آگے ہے، تم جاؤ، میں مدد کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نصر و تائید مراد ہے، نصر و تائید مراد ہے۔ یہ معنی ہے کہ معیت کا ایک معنی نصر و تائید ہے، نصر و تائید ہے۔ معیت کا دوسرا معنی کیا؟ زجر والوعید، زجر و وعید۔ کیا زجر والوعید؟ کہ ان کو زجر کرنا، ان کو ڈانٹنا، ان کو کہ تم میرا کہنا نہیں مان رہے، میرے اسلام پر نہیں چل رہے، رسولوں کے خلاف ہو، مومنین کے خلاف ہو، میں آن قریب تمہیں پکڑوں گا، اس کی سزا دوں گا، میں تمہیں پکڑوں گا، تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ یعنی زجر والوعید، زجر والوعید، عذاب دینا، سزا دینا کہ تم اسلام پر نہیں چل رہے، میں تمہیں سزا دوں گا۔ جیسے سمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ابھی میں نے بتائی کہ اننی معکما اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ یہاں سننا معنی کیا ہے؟ یہ مدد کروں گا، میں سن رہا ہوں، تمہاری مدد کروں گا۔ ایک سننا کیا ہے کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ کیا معنی اس بات کا کہ اللہ نے سن لی؟ کیا معنی کہ تم جو یہ غلط باتیں کر رہے ہو کہ اللہ فقیر ہے، تو اللہ نے یہ سن لی، آن قریب اللہ تمہیں اس بات کی سزا دے گا، تمہیں اس بات کی سزا دے گا، تمہاری کیا ہوگی؟ تمہیں اس کی سزا ملے گی، تمہیں عذاب ملے گا۔ تو یہاں سمع ایک معنی کیا ہے؟ نصر و تائید، اور سمع کا ایک معنی کیا ہے؟ زجر والوعید، زجر والوعید۔ اسی طرح معیت کا ایک معنی کیا ہے؟ نصر والتائید، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ زجر والوعید، زجر والوعید۔ جیسے اللہ رب العزت کہتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا وهو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة۔ اب یہ آیات اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے رہے تھے۔ اس صورت کا قد سمیع اللہ سے شروع ہوتی ہے، آپ گھر جا کر اس کو پڑھ لیے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ، واللہ اس سے پیچھے بھی دیکھ لیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ قبتوا کما قبت الذین من قبلہم۔ آپ کو ترجمہ آتا ہوگا لیکن بہت سارے بار سننے والوں کو نہیں آتا، تو وہ سورۃ المجادلہ قد سمیع اللہ یہ نکالیں اس کے، پھر آگے اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ کرتے کیا تھے؟ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا، یہ چھپ چھپ کر سرگوشیاں کرتے تھے، چالیں چلتے تھے، منصوبے بناتے تھے، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف منصوبے بناتے تھے۔ میری باتیں بہت سنیے گا غور سے، یہ باتیں میں بڑے آرام سے میں کر رہا ہوں۔ یہ قاری عبدالحفیظ صاحب کی تقریر نہیں کہ آپ آواز پہ نشے جائیں، پورا دل و دماغ جان یہاں لگائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس صورت کو آپ کو پڑھیں گے تو یہ لوگ کیا تھے
یہودی لوگ سازشیں کرتے تھے، چالیں چلتے تھے، منصوبے بناتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو، اور کیا کرتے تھے؟ یتناجون بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، عدوان، سرکشی، معصیت الرسول، رسول کی کیا کہتے ہیں، نافرمانی، اور پھر کہتے تھے کہ لولا یعذبنا اللہ بما نقول، اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا، ہم تو اتنی چالیں چلتے ہیں، اتنے رسول کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، اتنی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ کہتا ہے انہیں کہا کہ پریشان نہیں ہو، حسبہم جہنم یصلونہا، تمہارے لیے جہنم کافی ہے۔ اللہ ان کو کہہ رہا ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ تم کہیں دو مل کر منصوبے بنا رہے ہو، 3 4 5 6 7 8 10 20 الا، مگر اس کے علاوہ 6 کے بعد 7واں اللہ ہے، 7 ہو تو 8واں اللہ ہے، 9 تو 10واں اللہ ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، کیا مطلب؟ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے منصوبے کو سن رہا ہے، جانتا ہے، عن قریب تمہیں اس منصوبے کے اوپر تمہیں سزا دے گا۔ یہ معنی ہے معیت کا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک معیت کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، رسولوں کی، مومنوں کی مدد کرے گا، لیکن کافر جو اسلام کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ کہیں غائب نہیں ہے، تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، تمہیں گھیرے ہوئے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، عن قریب تمہیں اس کی وہ سزا دے گا۔ معنی معیت کا سمجھ آیا؟ مصاحبہ مطلقہ کا کیا؟ کہ وہ عرش پر ہوتے ہوئے مخلوق کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز کو وہ سن رہا ہے، ایک ایک چیز کو وہ جان رہا ہے، اس کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اب مخلوق اگر اچھے کام کرتی ہے اچھے، تو اللہ ان کی مدد کرے گا، ان کا ساتھ دے گا، دنیا میں آخرت میں ان کو عزت دے گا، اور اگر برے کام کر رہے ہیں تو وہ زجر والوعید کا معنی کیا؟ انہیں سزا ملے گی، دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ یہ معنی ہے معیت، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ معنی نہیں اللہ ہمارے اندر ہے، یہ نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ساتھ ہر جگہ چل رہا ہے، وہ عرش پر ہوتے ہوئے کائنات کی ایک ایک چیز کو جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کا علم ہے۔ اگر ہم برے کام کریں گے تو سزا ملے گی، اچھے کام کریں گے تو کیا ملے گا؟ اس کا ہماری مدد ملے گی۔ ہم کہتے ہیں لڑکے دیکھ رہا ہوں تو کیا کر رہا ہے بچہ، مجھے سب پڑھ رہا ہے، مجھے سب پتہ ہے، میں جانتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیری بات میں ٹھکائی کروں گا، یہی مراد ہوتا ہے نا، ہماری معنوں میں یہ مراد ہوتا ہے۔ تو یہی مراد ہے کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ دے گا، برے کام کریں گے تو ہمیں اس کی سزا ملے گی۔ یہ معنی ہے معیت کا جو میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ اس کو بار بار سننا، جا کر بار بار سمجھنا، میں نے قرآن سے استدلال لیا ہے اس کا۔ اب اس کے بعد معیت کا معنی اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علو میں اور معیت میں آپس میں تعارض ہے؟ کہ اللہ اوپر بھی ہو، ہمارے ساتھ بھی ہو، کیا اس بات میں آپس میں تعارض ہے؟ سمجھ آئی بات؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا اس میں تعارض ہے، اللہ اوپر بھی ہو تو ہمارے ساتھ بھی ہو، جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اوپر عرش پر ہوتے ہمارے ساتھ ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ اوپر بھی ہے، نیچے، ان دونوں باتوں میں تعارض ہے، ان دونوں میں ٹکراؤ ہے، اوپر بھی ہو نیچے ہو۔ تم خود کہتے ہو کہ تعارض جائز نہیں ہے اللہ کے حق میں، جیسے کل میں نے آپ کو بتلایا تھا۔ تو بھائی تعارض نہیں ہے، جواب کیا ہے؟ تعارض نہیں ہے۔ کیوں تعارض نہیں ہے؟ اب یہ ہے بات سمجھنے کی، تعارض کیوں نہیں ہے؟ تعارض اس لیے نہیں ہے کہ معیت بھی قرآن میں ہے تو علو بھی قرآن میں ہے، استوا بھی قرآن ہے تو فوقیت بھی قرآن میں ہے۔ تو یہ جب ساری چیزیں قرآن میں ہیں تو تعارض کیسے؟ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہ کہتا ہے اس قرآن کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں آپس میں تعارض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو ٹکراؤ ہوتا، ایک آیات کچھ کہہ رہی ہوتی، دوسری آیات کچھ کہہ رہی ہوتی، تو اس میں تعارض نہیں ہے۔ جب معیت بھی قرآن میں ہے، جب معیت بھی قرآن میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ تم اللہ کے اسماء ثابت کرتے ہو، تو یہودیوں کے 3 الہ، تمہارے 99 الہ،
تمہارے 99 الہ۔ تو ہم انہیں کیا پہلا جواب کیا دیتے ہیں؟ میں ابھی ویسے ذکر کر رہا ہوں، وہ الگ موضوع ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یہ کہاں پر ہیں؟ قرآن میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام ہیں نا، قرآن میں ہے۔ اور اللہ احد ہے، صمد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ بھی قرآن میں ہے۔ اگر ان دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہوتا، شرک لازم آ رہا ہوتا، تو دونوں باتیں قرآن میں کبھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح معیت قرآن میں ہے، علو قرآن میں ہے، دونوں میں تعارض ہوتا ہے تو دونوں قرآن میں نہ ہوتے۔ ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ کے عقل کی کمی کی وجہ سے، فہم کی کمی کی وجہ سے، مطالعے کی کمی کی وجہ سے آپ کی کھوپڑی یہ مرغیاں کھا کر کام نہیں کر رہی، تو مسئلہ تعارض نہیں ہے، قرآن میں تعارض نہیں ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بھائی ہم نے ابھی آپ کو معنی سمجھا دیا کہ ہم جو معنی کر رہے ہیں وہ یہ معنی کر ہی نہیں رہے کہ اللہ ادھر نیچے مخلوق میں ہے کہ تعارض نظم آئے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ ذات و صفات کے لحاظ سے کہاں پر ہے؟ اوپر ہے۔ اوپر ہوتے ہوئے وہ مخلوق کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو اس لیے تعارض کہاں سے پیدا ہوگا؟ تعارض کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تعارض تب ہے کہ ہم اللہ کو اوپر بھی مانیں، نیچے بھی مانیں۔ وہ اللہ اوپر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس بات میں تعارض ہے؟ نہیں تعارض۔ اللہ اوپر ہوتے ہوئے سن رہا ہے، نہیں تعارض۔ اللہ اوپر ہوتے ہوئے گرے ہوئے، نہیں تعارض۔ تو اللہ اوپر ہوتے ہمارے ساتھ ہے، ساتھ ہونے کا معنی میں نے آپ کو بتایا، تو تعارض کون سے؟ تعارض ہوتا ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میں نے آگے مثالیں بھی دی آپ کو کہ چاند اوپر ہوتے ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اللہ اوپر ہوتے ہمارا ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی مثالیں دی آپ کو کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سب کی سنتا ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ اور میں نے آپ کو ابھی ساری مثالیں آپ کو دے کر بتلا دی۔ اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان باتوں میں آپس میں تعارض ہو، یہ تعارض ہے ہی نہیں، یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ اب ایک مشکل سوال، ایک مشکل بحث وہ یہ ہے آنے والی ہیں، اس کے بعد ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھنا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ توحید لوگ نہیں پڑھتے، نہ سنتے، نہ سمجھتے۔ میں بہت ساری چیزیں آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کے سامنے لے کر نہیں آ رہا، جو کہ عوام بھی سنتی ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ سامنے بیٹھ کر تفصیل سے، ڈیٹیل سے سمجھا جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پیچھے بیٹھ کے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ بیٹھیں۔ اس لیے میں وہی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے جن کو میں عوامی بنا سکتا ہوں کوشش کر کے، تو صرف وہی باتیں آپ سے کر رہا ہوں۔ کسی اگر طالب علم کو کوئی مسئلہ ہو بعد میں، وہ بات مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ ہاں، آپ کو فقی بہت مل جائیں گے، لیکن موحد آپ کو 2-4 ہی ملیں گے۔ ابن تیمیہ کا نام نظر آتا ہے، محمد بن عبد الوہاب کا نام نظر آتا ہے، ہاں بس کچھ بندے ہی ملتے ہیں۔ بر صغیر میں توحید کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی احمد شاہ اسماعیل شہید نے، تقویۃ الایمان، اس کے بعد آج تک کسی نے توحید کی کتاب ہی نہیں لکھی۔ بدیع الدین راشدی نے توحید خالص کتاب لکھی تھی، کسی لکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے، کیا ہے کتابیں؟ تو توحید کے اوپر مطالعہ کرنا، لکھنا، اور یہ انبیاء کا کام، سب سے ضروری کتاب۔ آپ دیکھیں گے نماز میں، وضو میں، نحو میں، صرف میں، ہر جگہ کتابیں، لیکن توحید میں کتابیں ہیں ہی نہیں۔ اور لکھی بھی ایسی جاتی ہیں یا کسی سعودیہ کے علماء کی کتابوں کا ترجمہ ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ ایک موضوع ایک جان مانگتا ہے، مطالعہ مانگتا ہے، ٹائم مانگتا ہے، لکھنے کے لیے تجربہ مانگتا ہے۔ تو اس لیے یہ موضوع نہ کوئی پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے۔ یہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، یہاں آ گئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور آپ اس کو موضوع کو سمجھیں۔ اللہ نے سارے انبیاء اور رسول اس لیے بھیجے، ساری کتابیں اس لیے اتاری ہیں، ساری کتابوں کا مقصد ہے قولوا لا الہ الا اللہ، یہ سمجھنا ہے۔ اور یقین مانیے میں ایک جملہ بول رہا ہوں، میں نے اکثر علماء سے پوچھا، اکثر طلباء سے پوچھا کہ الہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی الہ نہیں مگر اللہ، الہ کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں معبود۔ بھائی معبود اللہ کا نام نہیں ہے، معبود اللہ کا نام نہیں ہے۔ ہم عابد عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، تو ہم نے اس کو معبود بنایا۔ عابد ہم ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ جیسے بتوں کو لوگوں نے معبود بنایا، وہ باطل ہیں، لیکن اللہ معبود حق ہے۔ اللہ خالق ہے، خالق کا کیا معنی؟ یخلق، پیدا کرتا ہے۔ علیم کا کیا معنی؟ یعلم، جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، سمیع کا کیا معنی؟ سنتا ہے۔ رحیم کا کیا معنی؟ رحم کرتا ہے۔ یعنی وہ رحیم ہم مرحوم، وہ خالق ہم مخلوق، وہ علیم ہم معلوم، وہ غفور ہم مغفور۔ صحیح، اللہ الہ ہے۔ الہ کا کیا معنی؟ معبود؟ معبود تو نہیں ہے۔ الہ کا کیا معنی؟ رب کا معنی ہم مربوب، وہ رب ہے، جو ربی۔ یالو کا معنی کیا ہے؟ الہ۔ معلو کا معنی کیا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ اب میرا آپ کو چیلنج ہے، جا کر استادوں سے، لوگوں سے پوچھیں، اس کا معنی مجھے بتائیے۔
دو چار دن 5 مہینہ پورا رمضان تحقیق کریں کہ الہ کا معنی کیا ہے. معبود بر حق ہے، یہ صحیح ہے یہ بات یہاں تک کہ ہم نے اس کو معبود بنایا، وہ معبود حق ہے، باقی سارے آلیہ باطلہ ہیں، لیکن معبود اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے، وہ کچھ کرتا ہے. یعلو وہ کرتا ہے. یعلو کا معنی کیا ہے؟ جیسے یخلق، خالق یخلق، رحیم یرحم، علیم یعلم، غفور یغفر، رب یربی. تو الہ کا معنی، یعلو کا معنی کیا ہے؟ چاہیے تحقیق کریے. تو اب اگلی بحث ہماری یہ ہے، میں نے جواب نہیں دیا، جواب آپ پر چھوڑا، تحقیق کریے گا. معیت اللہ عز و جل، جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیا یہ معیت حقیقی چیز ہے یا یہ کنایۃ عن علم اللہ عز و جل، یا پھر اللہ تعالیٰ کے کنایا ہے علم سے اور دیکھنے سے، سننے سے، جاننے سے، گھیرا کرنے سے، نثر سے، یا اس سے یہ مراد ہے؟ جب کہتے ہیں ہم نے کہا نا کہ اللہ ہم نے کیا کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جیسے اس کو زیب دے رہا، ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، یہی معنی کیا نا. تو کیا معیت کوئی حقیقی چیز ہے، حقیقی صفت ہے، یا وہ تعبیر ہے، کنایا ہے؟ کس سے؟ علم سے، دیکھنے سے، سننے سے. تو بھائی ایسا نہیں، معیت ایک حقیقی صفت ہے جیسے اللہ کو زیب دیتا ہے. جیسے علم ایک حقیقی مستقل صفت ہے، سننا ایک حقیقی مستقل صفت ہے، جاننا صفت ہے، اسی طرح معیت بھی ایک حقیقی صفت ہے جیسے اللہ رب العزت کو زیب دیتا ہے. معیت خود مستقل حقیقی ایک صفت ہے، صفت ہے. سمجھ رہی ہے بات؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، ذرا سنیے گا، بہت کتابوں میں نہیں ملے گا یہ بات جو بتانے لگا. پہلے اس کو مثال دیتا ہوں، مثال سے سمجھیے گا. ہم کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، میں بہت سلو گیئر لگایا ہوا ہے تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. جب ہم کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے، تو استوا کا کیا معنی؟ اعلیٰ. استوا کا کیا معنی؟ اعلیٰ، بلند ہوا. اور اللہ کی ایک نام بھی ہے والعلی العظیم، علو اللہ کی صفت ہے، وہ بھی علو، اور استوا کا معنی بھی علو. دونوں میں فرق کیا ہے؟ استوا کا معنی ہم نے کیا کیا؟ اعلیٰ، علو، صحیح، وہ یہی معنی کرتے ہیں نا. استوا کا معنی اعلیٰ، بلند ہوا، یہی کرتے ہیں نا معنی اعلیٰ. اور ایک وہ اللہ کا نام ہے، سب اسم ربک الاعلیٰ هو العلی العظیم، اللہ علی ہے، بلند ہے، وہ اللہ کا نام، ذاتی صفت. اور یہ صفت کون سی ہے؟ استوا کا معنی اعلیٰ. کیا دونوں ایک ہیں؟ ہرگز نہیں. علو اللہ کی صفت ذاتی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی اللہ کی صفت. اور استوا صفت فعلیہ ہے. استوا صفت فعلیہ ہے. استوا کیا ہے؟ صفت فعلیہ ہے. استوا کا معنی علو کیا تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کا علو اور استوا ایک ہی چیزیں نہیں. علو الگ چیز ہے، استوا الگ چیز ہے، وہ الگ مستقل ایک اللہ کی صفت اور نام ہے. یہ ایک الگ صفت ہے، ایک یہ الگ صفت ہے. سمجھ آئی؟ جب ہم نے اللہ کا معنی، استوا کا معنی اللہ کیا، یہ معنی ہے بس. یہ کیا ہے؟ معنی ہے. باقی صفت علو اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، صفت ہے، وہ صفت مستقل ہے، اللہ کی صفت. یہ استوا کا صرف معنی ہے. استوا خود صفت مستقل ہے، حقیقی ہے، جس کا معنی علو کیا، یہ معنی ہے. سمجھ آئی بات؟ معنی میں اور حقیقی صفت میں فرق. والعلی العظیم وہ صفت ہے. اسی طرح جب ہم معیت کا معنی کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، ہمیں گھیرے ہوئے ہے، اچھے کام کریں گے تو مدد کرے گا، برے کام کریں گے تو سزا کریں گے، یہ معنی ہے. ورنہ صفت سننا الگ صفت ہے، دیکھنا الگ صفت ہے، جاننا الگ صفت ہے، گھیرنا الگ صفت ہے، اور صفت معیت الگ صفت ہے، مستقل صفت ہے. یہ الگ الگ صفتیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ الگ الگ صفتیں ہیں، یہ ایک نہیں ہیں. سمجھ آئی بات؟ یہ الگ الگ ہیں. صفت معیت الگ مستقل صفت ہے، جیسے چہرہ الگ صفت ہے. چہرے سے مراد ہاتھ نہیں، ہاتھ سے مراد چہرہ نہیں. سننے سے مراد دیکھنا مراد نہیں، دیکھنے سے مراد سننا مراد نہیں. سب میں تباین ہے، توافق نہیں ہے. اس طرح معیت الگ مستقل صفت ہے، علم الگ ہے، غیر ہے. لیکن معیت کا معنی جب کریں گے تو معیت کا یہ معنی ہے عربی زبان میں. جیسے استوا کا معنی علو کیا
تو اس کا مطلب نہیں کہ علو اور اللہ کی صفت علو اور استوا ایک ہی چیزیں نہیں. استوا صفت فعلیہ ہے, علو صفت مستقلہ ہے. سمجھ آئی بات؟ ہاں, دوبارہ سنیے گا پھر سمجھ آئے گی, بعد میں مجھ سے پوچھیے گا. میں نے تو اپنی بات کر دی کہ مائیت کا معنی کیا ہے. مائیت کا معنی کیا, جب مائیت کا معنی کیا تو اس کا مطلب نہیں کہ مائیت اور معنی ایک ہی چیز ہے, بس ختم ہو گئی کہانی. ایسا نہیں, بلکہ کیا, مائیت خود ایک صفت ہے اللہ کی. علم الگ صفت ہے, دیکھنا الگ صفت ہے, جاننا الگ صفت ہے. سمجھ آئی بات؟ الگ الگ ہیں. جس طرح استوا کا ہم نے معنی کیا کیا, علو. اب علو اور مائیت ایک چیز نہیں, علو الگ ہے, مائیت الگ ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف جو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. وہ مشکل بات یہ ہے کہ یہاں سے لوگوں کو دھوکہ لگا, یہ معنی فرق نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ لگا. کہنے لگے کہ اللہ رب العزت اوپر ذات کے لحاظ سے اوپر ہے, صفات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے. یہاں سے ان کو دھوکہ لگا. پاکستان میں بہت سارے اہل حدیث یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ ذات کے لحاظ سے اللہ اوپر, صفات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود. یہ معنی غلط ہے, یہ معنی غلط ہے. میں نے پہلے پرسوں آپ کو یہ بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے, ایک صفات ہے. جو حکم ذات کے ہیں وہی احکام صفات کے ہیں, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کی ذات کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تعطیل نہیں کریں گے, تمثیل نہیں کریں گے. یعنی انکار نہیں کریں گے, ثابت کریں گے, لیکن تمثیل نہیں کریں گے جیسے اس کو زیب دیتا. اللہ کی ذات کا انکار نہیں اور تمثیل بھی نہیں کہ مخلوق کی طرح. اللہ کی ذات ہے کیسے ہے, جیسے اس کو زیب دیتا. یہی حکم ہم کس پہ لگائیں گے؟ یہی حکم ہم کس پہ لگائیں؟ صفات پہ لگائیں کہ اللہ کی صفات ہیں, اللہ کی صفات ہیں, انکار نہیں. اور مخلوق کے ساتھ تمثیل بھی نہیں کریں گے جیسے اس کو زیب دیتا, جیسے اس کو زیب دیتا. اور ذات اور صفات میں لازم اور ملزوم ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ذات ہو صفات نہیں, صفات ہوں تو ذات نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. لازم اور ملزوم کا معنی یہ ہوتا ہے, آپ کا نام مثلا خالد ہے, تو خالد جب میں بولا تو اس سے لازم یہ آتا ہے کہ اس کے ماں باپ بھی ہیں. دیوار سے نہیں نکلا, ماں باپ ہیں. خالد سے ماں باپ نہیں سمجھ آتا, لیکن یہ لازمی بات ہے کہ اس کے ماں باپ ہیں. ماں باپ نہیں ہوں گے تو کہاں سے آئے گا؟ یہ جامع ابی بکر ہے تو جامع ابی بکر اس کے بنانے والے پر دلالت نہیں کرتا, لیکن اس سے لازم آتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہوگا. خود بخود اتنی بڑی بلڈنگ نہیں بن گئی, یہ مخلوق ہے تو لازم ہے اس کا بنانے والا خالق ہے, خود بخود نہیں بن گئی. یہ معنی لازم ہونا. تو ذات اور صفات میں لازم اور ملزوم ہے. ذات ہے تو صفات ہے, صفات ہے تو ذات نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کوئی ذات ہو صفات نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ صفات ہوں اور ذات نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی بات؟ تو جب یہ بات لازمی ٹھہری تو یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کی جہاں ذات ہے صفات بھی وہیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے, مخلوق سے جدا ہے, ہر جگہ موجود نہیں, تو اس کی صفات بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں, ہر جگہ موجود نہیں ہیں. یہ نہیں کہ اللہ کی ذات اوپر صفات نیچے. جیسے میں نے کہا اللہ کا تجزو نہیں ہو سکتا, جز نہیں ہو سکتا, نہ اللہ کی ذات کا نہ کی صفات کا, کہ عالی ذات اللہ اوپر آدھی نیچے. جیسے حلولی کہتے ہیں کہ یہ مخلوق بھی اللہ, اس کے علاوہ بھی اللہ ہے, یہ اللہ کا ایک جز ہے, یہ کفر ہے. اس طرح یہ بھی کفر ہے کہ اللہ کی ہم کہیں کچھ ذات, کچھ صفات اوپر ہیں, کچھ نیچے ہیں, یا ساری نیچے ہیں. یہ غلط بات ہے. اللہ کی ذات کہاں ہے؟ مخلوق سے جدا اوپر. اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق سے جدا اوپر. اللہ کی ذات مخلوق میں نہیں تو اللہ کی صفات بھی مخلوق میں نہیں ہیں. اللہ کی صفات جہاں ذات ہوتی ہے, جہاں موصوف ہوتا ہے, صفات وہیں ہوتی ہے. صفات تقوم مع الموصوف. بھائی جہاں آپ مر جائیں تو آپ کی صفات بھی ختم, آپ کی صفات بھی. آپ یہاں ہیں تو آپ کی صفات بھی یہیں ہیں. آپ لندن چلے جائیں تو آپ کی صفات بھی وہیں ہیں. صفات تقوم مع الموصوف. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی صفات مخلوق میں آ جائیں, یہ اللہ سے الگ ہو جائیں, خود بخود قائم ہو. نہیں, صفات لا تقوم بنفسہ بل تقوم مع الموصوف.
صفات خود بخود الگ نہیں ہو جاتی کہ آپ کا دیکھنا یہ ہو سننا وہ ہو، نہیں، یہ دیکھنا سننا آپ کے ساتھ ہوگا، صفات موصوف کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اللہ کی صفات اللہ کے ساتھ ہے، مخلوق میں نہیں اور الگ بھی نہیں، اللہ بھی نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جناب جب اللہ دیکھتا ہے سنتا ہے تو ہمارے ساتھ ہوا نا۔ بھائی قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں آیا کہ اللہ ذات کے لحاظ سے اوپر صفات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود، کسی آیت میں کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اللہ رب العزت ذات کے لحاظ سے اوپر صفات کے لحاظ سے نیچے، نہیں، اللہ ذات و صفات کے لحاظ سے مخلوق سے اوپر جدا۔ اللہ میں دیکھتا ہے سنتا ہے جانتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے جان رہا ہے سن رہا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ ادھر موجود ہے، اس کی صفات ادھر موجود ہیں، دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا۔ دیکھیے بھائی ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو کیا ہماری صفات آسمان میں؟ ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، بلی کو دیکھتے ہیں، جانوروں کو دیکھتے ہیں، گدھے کو دیکھتے ہیں، بلی کو، کتے کو دیکھتے ہیں، گندی چیزوں کو دیکھتے ہیں، گندی چیزوں کو سنتے ہیں، تو کیا جانور کی صفات ہمارے اندر آ گئی دیکھنے کی وجہ سے، جاننے کی وجہ سے؟ مجھے پتا ہے یہ بلی ہے، یہ کتا ہے، یہ گائے ہے، کیا گائے کتے کی صفات میری اندر یا میری صفات گائے کے اندر چلی گئی؟ نہیں، دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا، سننے سے جاننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان کی صفات جانوروں میں چلی جائیں یا جانوروں کی صفات مفہوم میں چلیے۔ جب یہ مخلوق کے لیے نہیں تو اللہ کے لیے بالاولیٰ نہیں۔ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، جانتا ہے، کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہے، ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، وہ جانتا ہے، وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ کی صفات یہاں ہیں، اللہ کی صفات یہاں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے وہ بھی یہی بات کر رہا ہوں، لیکن الفاظ میں غلطی ہے، الفاظ میں تعبیر میں غلطی ہے کہ اللہ ذات کے لحاظ سے عرش پر، صفات کے لحاظ سے ہر جگہ، یہ تعبیر غلط ہے۔ آپ دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو پیدا کیا ہے تو پھر تب یہ مخلوق ہے نا، تو کچھ نہ کچھ صفات تو مخلوق میں آئی ہوں گی۔ سمجھ آئے؟ دیکھیں میں نے یہ گلاس کو ادھر کیا تو یہ ادھر جب ہوا، جب میں نے کیا، میری طاقت لگی تو یہ ہوا۔ سمجھ آئی بات؟ وہ کہتے ہیں یہ مخلوق ہو رہی ہے، اللہ کر رہا ہے سب کچھ، تو کچھ تو اللہ کی طاقت آئی ہوگی، کچھ تو صفات آئی ہوں گی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کچھ تو صفات آئی ہوں گی۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ اس لحاظ سے صحیح ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ قیوم ہے اپنی ذات پر بھی اور ساری مخلوق پر بھی قیوم ہے۔ یعنی اگر اللہ نہ ہو تو یہ مخلوق ختم ہو جائے، ڈیلیٹ ہو جائے۔ یہ مخلوق ہے اللہ کے، اللہ نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے، اللہ نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے قائم رکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ کی صفات اس میں آ گئی۔ جیسے میں نے کہا نا میں بوتل ادھر کی، کیا میری صفات بوتل میں چلی گئی، یہ بوتل کی میرے اندر آ گئی؟ نہیں بھائی، یہ صحیح ہے میں نے کچھ کیا تبھی اس نے حرکت کی، میں نے ٹھوکر ماری کسی چیز کا تو وہ حرکت آئی، کرسی کو ایسے کیا تو کرسی ہلی، لیکن میری صفات کرسی میں نہیں چلی گئی۔ میں نے کتے کو مارا تو نہیں کہ میری صفات کتے میں چلی گئی، کتے کی میرے اندر آ گئی، نہیں۔ تو اللہ کی صفات مخلوق میں، مخلوق کی اللہ میں نہیں جاتی۔ اللہ خالق ہے، یہ ساری مخلوق اس کی وجہ سے قائم ہے۔ کیسے؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے، یہ غیب ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا۔ اور روح ہمارے اندر موجود ہے، کیسے ہے؟ کچھ بتا سکتے ہیں؟ کیسے سنتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، کیسے جانتے ہیں؟ نہیں پتہ ہمیں۔ یہ میں نے ایسا کیا، صفات میری گئی، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میرے اندر عقل ہے، عقل ہے بھائی، ہے تبھی بول رہا ہوں، تھوڑی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے تبھی بول رہا ہوں۔ وہ ایک آدمی آیا، لیکن کیسی ہے عقل میں کچھ نہیں بتا سکتا، نہ آپ بتا سکتے ہیں۔ یہ روح عقل ہم نہیں بتلا سکتے ہیں، تو اللہ نے کیسے پتہ کیا ہمیں نہیں پتہ، جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ لیکن اللہ کی صفات مخلوق میں نہیں، مخلوق کی اللہ میں نہیں۔ ایک آدمی، مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک آدمی آ کر کہتا ہے بھائی اللہ نہیں ہے، اگر اللہ ہوتا تو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، نہ سنائی دیتا، نہ نظر آ رہا ہے، نہ دکھائی دے رہا ہے، نہ دکھائی دے رہا ہے، نہ سنائی دے رہا ہے، نہ چکھا جا رہا ہے، نہ سونگا جا رہا ہے، نہ محسوس ہاتھ چھو سکتے ہیں، آواز خمسہ۔ اگر ہوتا تو ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سونگ سکتے ہیں، چکھ سکتے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں ہے۔ ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ہاں پروفیسر صاحب
ایک بات بتائیں، آپ کی عقل ہے؟ اگر ہے تو دکھائیں، سنائیں، چک کے دیکھیں، سونگ کے دیکھیں، چھو کر دیکھیں. تو اس کا مطلب ہے پاگل ہیں. پاگل کی بات کیسے مانی جائے؟ اگر عقل ہے تو دکھائیں، نہیں دکھا سکتے، نہیں سنا سکتے، پاگل ہے. فبہت الذی کفر، کافر حیران رہ گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم عقل نہیں دکھا سکتے، روح نہیں دکھا سکتے، نہیں سنا سکتے. تو اسی طرح اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، کن کہہ کے پیدا کیا. باقی ہمیں، میں نے کہا نا، بہت ساری چیزیں ہماری وراء العقل ہیں، خلاف العقل نہیں ہے. جو قرآن و سنت میں جو چیز آ گئی وہ خلاف العقل نہیں ہے، لیکن وراء العقل ہے، ہماری عقل کے پیچھے ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. ایک بات اور یاد رکھیے گا، ذہن میں آ گئی، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے کی توفیق دے. کائنات میں جتنے مشرک ہیں وہ شرک تبھی کرتے ہیں جب ان کا یہ عقیدہ بنتا ہے کہ اللہ نے پیار میں آ کر ان لوگوں کو اپنی صفات دے دی. پیار میں آ کر انہوں نے اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کہ اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ نے خوش ہو کر ان کو اپنی صفات عطا کر دی، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. جب اللہ کی صفات ان میں آ گئی تو اللہ ہی ہیں، لہذا اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. طاہر القادری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب التوحید، محمد بن عبد الوہاب کے مقابلے میں 2 جلدوں میں. وہ اس کے اندر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، قبروں کی عبادت کرتے ہو، ان سے منت مانگتے ہو، یہ غیر اللہ ہے، ان سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ ان سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، یہ غیر اللہ ہے، یہ کفر ہے، شرک ہے. کہتے ہیں اصل میں ان کو پتہ نہیں ہے، یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ اللہ ان سے اتنا راضی ہو گیا ہے، انہوں نے اللہ کی اتنی ریاضت و عبادت کی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. جب تک یہ زندہ تھے تو یہ محنتیں کرتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، جب یہ مر گئے تو اللہ نے ان کو رزلٹ دیا، نتیجہ دیا. کیا دیا؟ ان سے راضی ہو گیا. پھر ان کو وہ اختیارات دیے، وہ صفات دی کہ اب یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ دے دیا، اب کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ ہماری مشکل کشائی بھی کر سکتے ہیں، حاجت روائی بھی کر سکتے ہیں. اب اس لیے ہم ان کی سجدے کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے سے جو صفات اللہ نے ان کو دی ہیں، یہ اللہ کی صفائی عطائی ہیں، اللہ نے ان کو دی ہوئی ہیں، اپنی صفات ان کو دی ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دیتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو اپنی صفت غیب دے دی جس کی وجہ سے نبی سب کچھ جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ نے بتلایا، صفت غیب نہیں دی. وہ کہتے ہیں نہیں، صفت دے دی، لیکن یہ صفت عطائیہ ذاتی نہیں ہے. تو اللہ ان اپنے محبوبوں کو صفات عطائیہ دے دیتا ہے، اس کی وجہ سے پھر جو کچھ مرضی کریں گے پہنچ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں، اگلا باب ہوتا ہے کہ کیا جو اللہ صفات مخلوق کو دیتا ہے اللہ کے پاس بھی رہتی ہیں کہ نہیں رہتی؟ سن رہے ہیں بات میری؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ کو کبھی مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا، لیکن اگر غور سے سنیں. کہتے ہیں کیا وہ اللہ کے پاس بھی رہتی ہیں کہ نہیں رہتی جو پیار میں اللہ اپنے محبوبوں کو دے دیتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اہل علم کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں باقی رہتی ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں رہتی. لیکن میرے نزدیک اللہ کے پاس بھی باقی رہتی ہیں اور مخلوق کے پاس بھی باقی رہتی ہیں. تو یہ مشرک لوگ شرک کرتے ہی تب ہیں جب یہ عقیدہ بنا لیں کہ اللہ نے پیار میں آ کر ان کو اپنی صفات دے دی ہے. ہماری ان سے پہلی جنگ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ پیار میں یا خوش ہو کر، راضی ہو کر جنت الفردوس تو دے سکتا ہے، دے دیتا ہے، لیکن اپنی صفات ان کو نہیں دیتا، ان کو الہ نہیں بناتا. اگر اللہ کی صفات ان میں ہے تو یہ الہی ہوئے، پھر تو ان کی عبادت کرنی جائز ہے. اللہ نے کہا نا میرا کوئی اولاد نہیں، بیٹا نہیں. اگر بیٹا ہوتا تو نبی ان کو کہو انا اول العابدین، میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، پھر وہ اللہ ہی ہوتا. اگر اللہ کی صفات مخلوق میں تو اللہ ہی ہیں. لیکن اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ذات و صفات کے لحاظ سے عرش کے اوپر ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے، جیسے اس کی ذات مخلوق میں نہیں اس طرح اس کی صفات بھی مخلوق میں نہیں ہے. لیکن وہ ایک ایک چیز کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے. لم یلد ولم یولد. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ما انفصل منہ شیء ولا هو انفصل من شیء، نہ کوئی چیز اس سے الگ ہوئی نہ وہ کسی چیز سے الگ ہوا. اللہ کی صفات سے کوئی اور صفات اگر مخلوق میں نہیں آئی، نہ مخلوق کی صفات اللہ الگ، مخلوق الگ ہے. یہ معنی ہے کیا کہ اللہ عرش پر ہے، عرش کے اوپر ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے، اور وہ ذات اوپر، صفات بھی اوپر، اس کی ذات و صفات مخلوق میں نہیں،
وہاں بیٹھے ہوئے اعوذ باللہ بیٹھے ہوئے نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں اللہ بیٹھا ہوا کھڑا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے مخلوق کے ساتھ جڑا، ایسا کوئی نہیں۔ اللہ اوپر ہے، کیسے؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے، عرش کے اوپر ہے، کیسے؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ اوپر ہوتے ہوئے کائنات کے ذرے ذرے کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا، برے کام کریں گے تو اس کی سزا ملے گی۔ پھر جتنے برے کام کریں گے اسی حساب سے سزائیں ملتی ہیں، جتنے اچھے کام ہوں گے اسی حساب سے مدد ملتی ہے۔ یہ معنی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا من افضل الایمان المرء، کہ افضل ترین ایمان کے لحاظ سے آدمی وہ ہے جو یہ جانے، ابو داؤد کی غالباً ابو داؤد نہیں حدیث صحیح ہے، البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے، کہ وہ یہ جانے کہ اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے اللہ کو پتہ ہے، وہ ڈرے۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کسی کو نہیں پتہ لیکن اللہ کو پتہ ہے، میں گناہ کر رہا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، وہ سب مجھے سزا دے گا، غلط کام کیے سزا دے گا، ڈرے چھوڑ دے، اچھے کام کرے پریشان ہو نہیں، اللہ کی مدد آئے گی، امید رکھے۔ یہ انسان کا افضل ترین ایمان ہے۔ یہ معنی ہے وَمَعَكُمْ۔ اب میری ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے تو میرا موضوع بھی موٹا مکمل ہو گیا ہے، تو لیکن آپ اس کو 2-3 دفعہ سنیں تب سمجھ آئے گا اچھی طرح سے۔ کب سمجھ آئے گا؟ 2-3 دفعہ سنیں گے تو پھر سمجھ آئے گا، پھر آپ کو سوال بھی پیدا ہوں گے، پھر آپ پوچھیں گے بھی۔ آپ پوچھتے نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں نہیں آیا۔ اور یہ باتیں سارے لوگوں کو تھوڑا اللہ سمجھاتا ہے جو میں نے آپ کو کی ہیں۔ آپ اس علم کو کیا سمجھتے ہیں؟ افضل ترین چیز کیا؟ قرآن و سنت کا علم، اور وہ علم جو اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں ہو، اہل بدعت کا ردود ہوں جس کے اندر، اس سے افضل کیا ہے؟ اس لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، میرے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو میں ایک جملہ نہیں بول سکتا، بھلے آتا ہو پھر بھی نہیں بول سکتا۔ اس لیے اس کے بعد کا موضوع وہ اس سے بھی دلچسپ بھی ہے، مشکل بھی ہے، اور آپ کے لیے نیا بھی ہے۔ وہ ہے قرب، اللہ قریب ہے۔ کیا شارک کے قریب ہے؟ نہیں۔ کیا تفصیلات ہیں؟ آپ سنیں گے، جس سے پوچھیں کہتے ہیں اللہ شارک کے قریب ہے۔ اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس موضوع پہ کل بات ہوگی اگر اللہ نے چاہا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔